اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ہمارا درس آج امانت کے بارے میں ہے۔ کہیں اگر کوئی شخص اپنی کسی چیز کو کسی شخص کے پاس بطور امانت رکھے اور وہ قبول بھی کر لے تو اسے چاہیے کہ امانت کے احکام پر عمل کرے۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کے پاس اپنی کوئی امانت رکھتا ہے، کوئی چیز رکھتا ہے اور وہ اسے قبول بھی کر لیتا ہے، کون؟ سامنے والا جس کے پاس رکھ رہا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ جو امانت کے احکام ہیں ان سب پر عمل کرے۔ امانت کے احکام کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، جو شخص امانت کی حفاظت کرنے سے عاجز ہے، بنابر احتیاط اس پر واجب ہے کہ امانت قبول نہ کرے۔ اگر ایک انسان کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر اس کو قبول نہ کرے، منع کر دے، بھائی میں نہیں لے سکتا یا میں نہیں کر سکتا یہ کام، ٹھیک، منع کر دے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر ایسا نہ کیا اس نے تو قبول کرنے کی صورت میں اگر مال ضائع ہو گیا تو امانت دار ضامن ہوگا۔ کون ہوگا ضامن؟ امانت دار، جس کے پاس امانت رکھی ہے وہ ضامن ہوگا۔ تو آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا انسان امانت کو قبول کر لے اور پھر مال ضائع ہو جائے، جو امانت ہے وہ ضائع ہو جائے، تو اس صورت میں وہ ذمہ دار ہوگا، ضامن ہوگا۔ نمبر 2، امانت دینے والا کسی بھی صورت میں امانت دینے والا کسی بھی وقت اپنی چیز کو واپس لے سکتا ہے۔ اسی طرح امانت کی حفاظت کرنے والا جس وقت چاہے اس چیز کو صاحب مال کے سپرد کر سکتا ہے۔ یعنی امانت دینے والا کسی بھی وقت اپنی چیز کو واپس لے سکتا ہے، اسی طرح امانت کی حفاظت کرنے والا شخص بھی جس وقت چاہے اس چیز کو صاحب مال کے سپرد کر سکتا ہے، یعنی واپس کر سکتا ہے اسے۔ نمبر 3، جس شخص نے امانت قبول کی ہے اور اس کے پاس اس کی حفاظت کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے جہاں اسے رکھ سکے، حفاظت سے رکھ سکے، تو اسے چاہیے کہ اس کا انتظام کرے۔ مثلا اگر پیسے ہیں اور گھر میں ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو انہیں بینک میں رکھے۔ یعنی اگر کسی امانت لی ہے تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کے پاس کوئی سیف جگہ نہیں ہے، محفوظ جگہ نہیں ہے، تو چاہیے کہ محفوظ جگہ کا انتظام کرے، ایسی جگہ رکھے جہاں محفوظ ہو، بینک میں رکھے مثلا۔ نمبر 4، امانت دار اس طریقے سے اس چیز کی حفاظت کرے کہ ذرہ برابر خیانت کا شبہ پیدا نہ ہو اور دیکھنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ اس کی حفاظت میں کوتاہی ہوئی ہے، بلکہ بھرپور طریقے سے اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 5، اگر امانت ضائع ہو جائے، اگر کوئی امانت ضائع ہو جائے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ الف، اگر امانت داری کی کوتاہی کی بنا پر ایسا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ صاحب مال کو اس کا معاوضہ دے۔ اگر یہ مال ضائع ہوا ہے کس بنا پر؟ کہ اس نے امانت داری میں کوتاہی کی ہے، حفاظت اچھی طرح نہیں کی، دھیان نہیں رکھا اس کا، لاپرواہی کی، تو اب چاہیے کہ اس کا معاوضہ دے جو ضائع ہوا ہے۔ ب، اگر اس نے کوتاہی نہیں کی بلکہ کسی ناگہانی سبب کی بنا پر ایسا ہوا جو اس کے اختیار میں نہیں تھا، مثلا سیلاب آ گیا یا چھت وغیرہ گر گئی، تو ایسی صورت میں امین ضامن نہیں ہے۔ یعنی اس نے حفاظت میں تو کوتاہی نہیں کی لیکن کوئی ایسی مشکل آ گئی جو اس کی بس کی بات نہیں ہے، اس کے اختیار سے خارج ہے، اس کے اختیار سے باہر ہے،
سیلاب آ گیا، سیلاب میں اس کا گھر پورا ہی مثلا برباد ہو گیا، وہ اسے امانت کی کیسے حفاظت کرتا؟ تو پورے گھر نہیں بچا پایا اپنا بیچارہ، سب کچھ تو اس کا خراب ہو گیا، وہ ساتھ میں وہ بھی خراب ہو گیا، کیا کریں اس میں؟ چھت گر گئی، چھت گر کے سارا مال برباد ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسی چیز ہے وہ ٹوٹنے والی ہے، پھوٹنے والی ہے، ٹوٹ گئی پھوٹ گئی، کیا کرے اس میں؟ چھت گر گئی اچانک، کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر وہ اس کا ضامن نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے امانت داری میں کوتاہی کی ہے، صحیح طریقے سے حفاظت نہیں کی، صحیح طریقے سے انتظامات نہیں کیے تھے امانت کے، تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کی معاوضہ دے۔ لیکن اگر کوتاہی نہیں کی ہے بلکہ کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی سبب ایسا ہو گیا جو اس کے اختیار سے باہر تھا، جس کی وجہ سے امانت ضائع ہو گئی، تو اب اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے، اس کا ضامن نہیں ہے۔ اب ہمارا جو درس ہے وہ 40واں سبق ہے، وہ ہے عاریت، صدقہ اور وہ چیزیں جو پڑی ہوئی مل جاتی ہیں کہ راستے میں ادھر ادھر سڑک پہ مل گئی، تو اس کے بارے میں عاریت یعنی کوئی چیز انسان عاریتاً لیتا ہے کسی چیز کو بغیر کسی اجرت کے، وقتی طور سے استعمال کے لیے، کسی گاڑی لے لی، کسی کا مثلا لیپ ٹاپ لے لیا، یا کسی کا مثلا کوئی اور چیز جو عاریتاً لیتا ہے وقتی طور سے، صحیح ہے۔ صدقہ اس کے بارے میں، اور وہ چیزیں جو پڑی ہوئی مل جاتی ہیں راستے میں، سڑک پہ، گلی میں، کہیں بھی۔ کہ عاریت کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 یعنی وہ چیز، عاریت یعنی انسان اپنی کوئی چیز کرائے کے بغیر کسی کو استعمال کے لیے دے۔ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، مجھے کچھ لکھنے کی ضرورت ہے، میں نے اس کو لیا، لکھا، آپ نے مجھے دیا، میں نے اس پہ لکھا اور اپنا جو ہے وہ سے نکالا، آپ کو واپس دے دیا۔ گاڑی کی ضرورت تھی مجھے، مثلا کچھ جانا تھا آس پاس کہیں، آپ نے سے میں نے گاڑی لی، کوئی کرایہ نہیں، آپ پر کچھ نہیں ہے، آپ نے جو ہے وہ گاڑی مجھے دے دی کہ آپ استعمال کر لیجئے، کام اپنا کر لیجئے، اور واپس شام میں آپ دے دیں یا مثلا صبح میں دے دیں، مثلا جیسا بھی معاملہ ہے۔ تو کوئی اس میں مثلا اس نے کوئی پیسہ نہیں لیا، کرایہ نہیں، جو چیز آپ ایک دوسرے کو آپس میں بغیر پیسوں کے دے دیتے ہیں وقتی طور سے استعمال کرنے کے لیے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ آپ کی مشین ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسے عاریتاً، عاریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عاریہ۔ ہاں، یعنی انسان اپنی کوئی چیز کرائے کے بغیر کسی کو استعمال کے لیے دے، مثلا اپنی سائیکل کہیں جانے کے لیے کسی کو دے دے۔ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2 جس شخص نے عاریتاً کوئی چیز لی ہے اس کو اس چیز کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آپ نے مجھ سے گاڑی لی، لیپ ٹاپ لیا، یا گھر لیا، یا اور دیگر کوئی موبائل لیا، عاریتاً کوئی چیز آپ نے استعمال کے لیے لی ہے، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب دوسرے کی چیز ہے، اس نے آپ کو استعمال کے لیے دی ہی تھی تو آپ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ برباد کر کے دیں گے واپس۔ استعمال تو کر ہی رہے ہیں آپ، اس کی حفاظت بھی نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ نمبر 3 عاریتاً لی ہوئی چیز اگر ضائع ہو جائے یا اس میں نقص پیدا ہو جائے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ جو چیز آپ نے کسی سے عاریتاً لی ہے، عاریتاً تو آپ سمجھ گئے خوب، عاریتاً کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی چیز آپ نے کسی شخص سے، دوست سے، رشتہ دار سے، پڑوسی سے عاریتاً لی ہے اور وہ آپ سے مثلا اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے یا ضائع ہو جائے، کھوئی جائے، تو اب کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اگر اس کی حفاظت میں کوتاہی یا استعمال میں لاپرواہی سے کام نہیں لیا گیا ہے تو لینے والا ضامن نہیں ہے۔ یعنی آپ نے عاریتاً کوئی چیز لی تھی، آپ نے حفاظت بھی کی، اس کی حتی الامکان کوشش کی کہ ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو، بالکل صحیح آپ نے استعمال کی اسے، لیکن پھر بھی وہ خراب ہو گئی یا ضائع ہو گئی، تو اب لینے والا ضامن نہیں ہے۔ یعنی اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کا معاوضہ دے، اس کا بدلہ دے مالک کو، نہیں، بلکہ وہ ہو گئی خراب، اب کیا ہو سکتا ہے؟ بے یعنی 2 مال میں لاپرواہی کی صورت میں ورنہ کوتاہی کرنے کی صورت میں استعمال کرنے والا ہر خسارے کا ذمہ دار ہوگا۔ یعنی جو لاپرواہی کر رہا ہے،
اچھی طریقے سے جو ہے وہ رعایت نہیں کر رہا ہے، اس کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، تو اب اسے اگر ایسے موقع پر وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لینے والا ہے، کیونکہ اس نے اس کی حفاظت نہیں کی ہے۔ اگر اس نے حفاظت کی، باقاعدہ دھیان رکھا، خیال رکھا، صحیح طریقے سے استعمال کی، استعمال میں بھی کوئی ایسا نہیں کہ اس نے ایسے استعمال کیا جو طریقہ نہیں تھا اس کا، بلکہ اس نے بڑی احتیاط اور حفاظت سے استعمال کیا اس کو، اس کے بعد بھی وہ ضائع ہو گئی، تو اب اس سے یہ نہیں ہے کہ مالک اس سے معاوضہ لے، نہیں، بلکہ ہو گئی تو ہو گئی، کیا ہو سکتا ہے بھائی۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ٹوٹ سکتی تھی، یعنی چیزیں آپ کے پاس بھی خراب ہو سکتی تھی، کسی کے پاس ہو گئی تو کیا ہوا، لیکن اس نے کوتاہی کیا حفاظت میں، اچھے طریقے سے نہیں رکھا، قاعدے سے استعمال نہیں کیا، جو طریقہ تھا اس طریقے سے استعمال نہیں کیا، تو اب ذمہ دار ہے یہ، اور چاہیے کہ اس کا معاوضہ دے، اور خسارے کا ذمہ دار ہے۔ کہہ رہے ہیں نمبر 4، استعمال اگر ابتدائی میں یہ شرط کر لی جائے کہ اس میں جو کمی بھی ہوگی عاریتاً لینے والا اس کا ذمہ دار ہے، تو اس کو خسارہ پورا کرنا ہوگا۔ اگر ابتدائی میں یہ شرط کر لی جائے، آپ نے گاڑی لی کسی سے، یا مثلا مکان لیا عاریتاً، یا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، کوئی بھی ایسی چیز لی، تو دینے والے نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں، استعمال کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر خراب ہوئی تو آپ ذمہ دار ہیں، مجھے صحیح چاہیے، جیسا میں آپ کو دے رہا ہوں مجھے صحیح چاہیے، چلتا ہوا چاہیے، مثلا جو چیز اس طرح کی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اگر خراب ہوتی ہے تو میں آپ ذمہ دار ہوں، میں آپ کو صحیح کرا کے دوں گا اس کو، تو پھر آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر ابتدائی میں یہ شرط کر لی جائے کہ اس میں جو کمی بھی ہوگی عاریتاً لینے والا اس کا ذمہ دار ہے، تو اس کو خسارہ پورا کرنا ہوگا، جو عاریتاً لے رہا ہے کسی چیز کو تو پھر وہ اس کا خسارہ پورا کرے گا، اگر کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل یا پریشانی ہوتی ہے تو اس کو وہ پوری کرے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عاریہ یعنی انسان اپنی کوئی چیز کرائے کے بغیر کسی کو استعمال کے لیے دے، انسان اپنی کوئی چیز کسی شخص کو، دوسرے شخص کو کرائے کے بغیر استعمال کے لیے دے، یعنی ایسے ہی دے دے، مثلا اپنی سائیکل کہیں جانے کے لیے کسی کو دے دے۔ نمبر 2، جس شخص نے عاریتاً کوئی چیز لی ہے اس کو اس چیز کی حفاظت کرنا چاہیے۔ نمبر 3، عاریتاً لی ہوئی چیز اگر ضائع ہو جائے یا اس میں نقص پیدا ہو جائے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں، الف اگر اس کی حفاظت میں کوتاہی استعمال میں لاپرواہی سے کام نہیں لیا گیا ہے تو لینے والا ضامن نہیں ہے، بے مال میں لاپرواہی کی صورت میں ورنہ کوتاہی کرنے کی صورت میں استعمال کرنے والا ہر خسارے کا ذمہ دار ہوگا۔ نمبر 4، اگر ابتدائی میں یہ شرط کر لی جائے کہ اس میں جو کمی بھی ہوگی عاریتاً لینے والا اس کا ذمہ دار ہے تو اس کو خسارہ پورا کرنا ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔